جی بالکل، 2.5 ماہ قبل کشمور کے قریب گڈو تھانہ کی حدود سے اغوا ہونے والا راجیش کمار تاحال جو ہے وہ بازیاب نہیں ہو سکا۔ پولیس جو ہے مسلسل ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے، جبکہ 3 ماہ ہونے کو ہیں، لیکن اب تک جو ہے وہ مغوی بازیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ متعدد جو مغوی ہیں وہ بھی ڈاکوؤں کی قید میں۔ ہمارے ساتھ چودھری نریش کمار یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر کیا کہیں گے، 3 ماہ ہونے کو ہیں لیکن اب تک راجیش کمار کا کچھ پتہ نہیں؟ شروع میں تو بھائی ایکچولی یہ ہوا تھا کہ ہمارا پولیس کے اوپر بہت اعتماد ہے، اس وقت بھی ہے۔ ہم نے اس 2 ماہ یا 2.5 ماہ کے اندر کوئی بھی ہم نے ایک احتجاج نہیں کیا۔ پرامن احتجاج ایک دن کیا تھا، شٹر بند جو شروع میں پہلے والے دن پہ کی تھی، اس کے بعد ایک دن اور کی ہے۔ ہم بار بار پولیس سے ہم یہی کہیں گے، گزارش بھی کر رہے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کو اور اپنے چیف منسٹر صاحب کو، ہوم منسٹر صاحب کو، ضیاء الانجار صاحب کو، یہاں پہ کوئی آپریشن کیا جائے۔ یہاں پہ خالی راجیش نہیں ہے، صرف راجیش ہے، یہاں پہ جو ہے نا پورا کا پورا ضلع، کل آپ نے دیکھا ہے ایک لڑکے کو گولی لگی تھی، پورا کا پورا ضلع جل رہا ہے، اور یہ جلنے سے بچائیں خدا کے واسطے۔ ہم پولیس کو بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں، ایون محسن نقوی صاحب کو بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ آپریشن کیا جائے، ان ڈاکوؤں سے نجات دلوائی جائے۔ اچھا سر، ڈاکوؤں کی جانب سے کوئی ڈیمانڈ وغیرہ کی گئی ہے؟ 3 ماہ ہو گئے ہیں، ڈاکوؤں کی جانب سے کوئی ڈیمانڈ؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب لاسٹ ٹائم ویڈیو وائرل ہوئی تھی ایک، اس کے بعد کوئی انہوں نے ٹیلی فون پہ کانٹیکٹ نہیں کیا، البتہ انہوں نے ایک ویڈیو وائرل کی تھی جس کے اندر جو ہے نا انہوں نے راجیش کو ہاتھ جوڑتے ہوئے ان کی ڈیمانڈ پوری کرو۔ ان کی ڈیمانڈ ہمیں ابھی تک کوئی بھی نہیں آئی، نہ وہ فون پہ بات بھی کرتے۔ اچھا، ایس ایس پی بشیر بروئی کے دوران یہاں پر آپریشن بھی چل رہا تھا، موومنٹ بھی تھی۔ زبیر نذیر جب یہاں پر آئے ہیں اس کے بعد کچے میں کوئی ہمیں موومنٹ نظر نہیں آ رہی۔ وہ ان کی بھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی، ان لوگوں نے آپ سے ٹائم بھی لیا تھا، کیا کہا انہوں نے؟ دیکھیں، جب بشیر بروئی صاحب تھے نا تو میں تھوڑا پر امید یہ تھا کہ وہ ڈیلی کوئی نہ کوئی وہاں پہ جا کے کام کرتے تھے، لیکن سڈنلی جو ہے نا بشیر صاحب بھی لاسٹ 15 ڈیز کے اندر اچانک سے وہ چپ ہو گئے۔ لیکن انہوں نے ان کے دوران ان کی ریکوری ہوئی تھی شاید دشتی برادری کی، تو اس کے بعد وہ چپ ہو گئے۔ 8-10 دن چپ ہونے کے بعد وہ پھر جب ٹرانسفارمیشن آف پاورز ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم لگتا ہے، تو اس ٹائم کے اندر انہوں نے ہم سے ٹائم مانگا تھا 10-15 دن، جس کو آج میرے خیال میں 25 دن گزر گئے۔ آج بھی میرے ملاقات ہے ایس ایس پی صاحب کے ساتھ، انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم آپ کو جلدی سے جلدی کوئی نہ کوئی خوشخبری دیں گے۔ سر ہمارے پاس کاروبار بھی ٹھپ ہوتا جا رہا ہے، اکانومی کے حوالے سے آپ بتائیں کیا کہیں گے؟ ملز بھی بند ہو رہی ہیں یہاں پہ بھائی جان۔ دیکھیں، پوری جو لاسٹ ایئر تھا نا اس کے اندر $4 بلین کی یہاں سے ایکسپورٹ ہوئی ہے پاکستان کی، صرف اور صرف رائس کی، باسمتی اور نان باسمتی۔ اگر نان باسمتی کا یہ ایریا ہے جو جہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں، کشمور، کندکوٹ، لاڑکانہ، یہ اس ایریا تک ہوتا ہے، تو اس کو گنا جائے تو اس کو ملٹی پلائی کریں گے نا 200 بلین کو، اگر 300 سے بلین کو کیا جائے، 600 ارب روپے کی مطلب رائس کی یہاں پہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے ایک سال کے اندر۔ اگر یہی حالات رہے تو ویسے تو ہم ویسے ہی پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے آج کل ملیں جو ہیں وہ بھی نہیں چل رہی ہیں، اگر نہیں چلیں گی یہ ظاہر ریونیو ٹارگٹ جو ہے وہ نیچے آتا جائے گا، اور عالمی منڈی میں ہمیں مقابلہ بھی کرنا ہے۔ کل کو ہم یہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے تو ہم پیچھے ہی جاتے جائیں گے۔ تو میرے خیال میں اس کو حالات کشمور، کندکوٹ، کرمپور، ایون شکارپور تک حالات اچھے ہونے چاہیے۔ یہ روڈ بہت ہی گندا ہو گیا ہے، ہم بار بار یہی کو چاہ رہے ہیں کہ بالکل پیرا ملٹری بھی نہیں، ابھی ملٹری جو ہے نا ایکشن ہونا چاہیے اس ایریا کے اندر، جس سے ہمیں یہ نظر آئے کہ کاروباری ایکٹیویٹی پھر سے واپس آ گئی ہے۔ آپ کو خود پتہ ہے کہ یہاں پہ پراپرٹیز کے کتنے ویلیوز گر گئے ہیں، جو 1000 روپے کا تھا وہ 200 روپے کا ہو گیا ہے۔ سب کو نقصان ہے، ہمارے کسان بھائیوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے، اور ہمارے ساری منڈی والوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے، کاروباری حضرات کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ حالات اچھے ہونے چاہیے۔ اصل آپ وجوہات اس کو جو سمجھتے ہیں، جو حالات خراب ہیں اسی وجہ سے یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ خود شام کو 5 بجے چلے جائیں،
5 بجے کے بعد دکانیں بند ہو جاتی ہیں, ہر چیز بند ہو جاتی ہے, مزدور ملوں سے چلے جاتے ہیں, ہم سیف نہیں ہیں. مطلب ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ خالی ہماری کمیونٹی سیف نہیں ہے, اوور آل سارا جو ہے نا کمیونٹی مطلب ہر آدمی جو ہے نا اس کے اندر وہ آ رہا ہے اور وہ ڈر رہا ہے شام کو گھر سے نکلتے ہی. جب ایک آدمی نکلے گا ہی 12-1 بجے, شام کو 5 بجے بند ہو جائے گا, تو حالات خراب ہوں گے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کیا جائے.